سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تانیہ جس کمرے میں تنہا رہ گئی تھی اس کمرے میں ایک ہی راستہ تھا جو سرنگ کی طرف جاتا تھا۔ تانیہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سرنگ میں گہری تاریکی تھی۔ وہ کاشکن کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے تک آئی تھی۔ اب اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تانیہ کو اس سرنگ سے گزرتے ہوئے اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ راستہ بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ اندھیرا ضرور ہے لیکن اگر وہ سرنگ میں داخل ہو کر سیدھی چلتی جائے تو بآسانی باہر نکل جائے گی۔ ہمت کر کے اس نے سرنگ میں قدم رکھے۔ پیچھے سے جتنی روشنی آ رہی تھی اس روشنی میں وہ تیز تیز چلتی گئی۔ بالآخر روشنی معدوم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گئی اور گھور اندھیرا چھا گیا۔ تانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھلی رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا۔ اللہ کا نام لے کر وہ چلتی رہی۔ چلتے چلتے وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر دیکھ لیتی۔ پھر یہ گھنے درختوں کے درمیان والا تاریک راستہ بھی کٹ گیا۔ تانیہ کو اب دروازہ نظر آ رہا تھا اور اس دروازے پر پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ایک اونچے قد کا شخص نظر آیا۔ وہ سر سے پیر تک ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ یہ چادر بھی پیلے رنگ کی تھی۔ اس کے پیروں میں لکڑی کی انگوٹھی والی کھڑاویں تھیں۔ تانیہ کو دیکھتے ہی اس ڈھکے چھپے شخص نے دروازہ کھول دیا اور تانیہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب تانیہ قریب آ گئی تو اس نے ڈھکے ہوئے چہرے سے ہی اسے دیکھ لیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کے لیے کہا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ دروازے سے نکلتے ہی تانیہ تیز تیز چلتی بلکہ تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیوں پر پہنچ گئی۔ اس نے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھا۔ کاشگن بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی جیسے ہی تانیہ پر نظر پڑی وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ ادھر سے تانیہ سیڑھیاں اترنے لگی اور ادھر سے کاشگن سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تانیہ اتنی سیڑھیاں اتر نہیں پائی جتنی سیڑھیاں کاشگن نے چڑھ لیں۔ کیا ہوا تانیہ؟ وہ اس کے سامنے پہنچ کر بے قراری سے بولا۔ فتح، تانیہ نے ایک لفظ کہا۔ اس لفظ میں ایسا جادو بھرا تھا کہ کاشگن خوشی سے چیخ اٹھا۔ او زبردست! پھر اس کی نظر اس ڈھکے چھپے شخص پر پڑی جو بڑے اطمینان سے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترتا چلا آ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کاشگن نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ تانیہ نے اس اترتے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دروازے پر ملا تھا، وہیں سے ساتھ آ رہا ہے۔ اب وہ ڈھکا چھپا شخص ان کے نزدیک آ چکا تھا۔ پھر وہ بغیر کچھ بولے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ دونوں بھی سیڑھیاں اترنے لگے۔ تین مورتی نے کیا دیا؟ کاشگن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اپنی شکست کا اعتراف کیا اور کہا اب تو جا، تو جو چاہتی ہے ویسا ہو جائے گا۔ تانیہ نے بتایا۔ تانیہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ تم نے اسے کیسے ہرا دیا؟ کاشگن کا خوشی کے مارے دم پھول رہا تھا۔ دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ تم میری امید کا آخری چراغ ہو۔ تم ضرور کامیاب ہوگی۔ کامیاب تو میں خود کو اس وقت سمجھوں گی جب راشمون کو ہوش آ جائے گا اور وہ اٹھ کر آپ کے گلے لگ جائے گا۔ تانیہ نے فکر مندی سے کہا۔ ایسا ہی ہوگا تانیہ، میرا دل کہتا ہے، کاشگن نے بڑے یقین سے کہا۔ تانیہ کچھ جواب دینا چاہ ہی رہی تھی کہ اس کے منہ سے اچانک نکلا، ارے کیا ہوا؟ وہ بگی میں بیٹھ گیا ہے۔ کاشگن نے بگی پر نظر ڈالی تو وہ پیلے لباس والا نظر آیا۔ وہ ڈھکا چھپا شخص تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بگی میں جا بیٹھا تھا۔ جب کاشگن اور تانیہ بگی کے نزدیک پہنچے تو اس ڈھکے چھپے شخص نے ایک طرف ہو کر گویا ان دونوں کو جگہ دے دی۔ بگی میں تین آدمی بڑے آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ تانیہ سے پہلے کاشگن چڑھنے لگا تو اس منہ ڈھکے شخص نے کاشگن کو بگی میں بیٹھنے سے روک دیا۔ وہ بولا کچھ نہیں، صرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ کاشگن فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تانیہ بگی کے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ دوسرے کونے میں بیٹھا تھا۔ پھر اس ڈھکے چھپے شخص نے ہاتھ کے اشارے سے بگی چلانے کو کہا۔ کاشگن نے اپنے مسلح دستے کو بگی سے آگے آنے کو کہا۔ پھر اس نے انہی میں سے ایک گھوڑا اپنے لیے منتخب کر لیا اور خود بگی کے پیچھے آ گیا۔ چلو، کاشگن نے چلا کر حکم دیا۔ اس کے حکم کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا قافلہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ بگی تیزی سے اڑی جا رہی تھی۔ تانیہ بگی کی کھڑکی سے کبھی کاشگن کو گھوڑا دوڑاتے اور کبھی اس پیلے کپڑوں میں ملبوس اس پردہ نشین کو دیکھ رہی تھی جو بگی کے کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ وہ عجیب شخص تھا۔ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ اس میں کوئی خاص بات ضرور تھی۔ تانیہ، حتیٰ کہ کاشگن بھی اس سے کوئی سوال کرنے کی کوشش نہیں کر سکا تھا۔ شاید دونوں کو یہ امید تھی کہ اس چادر کے پیچھے ان کی مشکل کا حل موجود ہو۔
تین مورتی نے اسے ان کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ تانیہ نے سوچا کہ اس شخص سے پوچھے کہ وہ کون ہے اور اس نے اپنا منہ کیوں ڈھک رکھا ہے۔ پھر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کیا پتا منہ کھولنے اور کچھ بولنے سے سحر کا توڑ بے اثر ہو جاتا ہو۔ لہٰذا تانیہ نے خاموشی میں ہی بھلا جانا۔ پھر یہ چھوٹا سا قافلہ اپنا سفر مکمل کر کے کاشگن کی بستی میں پہنچ گیا۔ بگی کے رکتے ہی وہ ڈھکا چھپا شخص بلا تاخیر بگی سے اتر گیا۔ کاشگن کا سونے کا محل کافی اونچائی پر تھا اور اس کے محل تک جانے کے لیے سنگ مرمر کی سیڑھیاں تھیں۔ وہ شخص تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب کاشگن اور تانیہ کو اس کی تقلید کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ محل اگرچہ کاشگن کا تھا لیکن وہ ڈھکا چھپا شخص سیڑھیاں چڑھ کر محل میں کچھ اس طرح داخل ہوا جیسے وہ اس کا مالک ہو۔ اور دلچسپ بات یہ کہ محل کے دروازے پر نیزہ بردار محافظ نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے جھک کر اس ڈھکے چھپے شخص کو تعظیم دے کر اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے پیچھے کاشگن اور تانیہ داخل ہوئے۔ وہ بہت تیز چل رہا تھا۔ اس کے اس قدر تیز چلنے سے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا منہ ڈھکا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ منہ پر پڑی چادر میں سے کس طرح دیکھ رہا تھا۔ پکے فرش پر اس کی لکڑی کے کھڑاویں بہت زور زور سے بج رہی تھی۔ وہ محل کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بالآخر اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا جس میں راشمون ایک شیشے کے تابوت میں بند لیٹا تھا۔ اس نے پلٹ کر کاشگن اور تانیہ کو دیکھا جو تیزی سے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ پھر وہ ان کے نزدیک پہنچنے سے پہلے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے راشمون کے تابوت کے گرد 7 چکر لگائے، پھر اسے کھولے بغیر تابوت کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ کاشگن اور تانیہ بھی اندر آ چکے تھے۔ اب ان دونوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص تین مورتی کا ہی نمائندہ تھا اور راشمون کو شہر سے نکالنے کے لیے آیا تھا۔ اس ڈھکے چھپے شخص نے اپنے لباس سے دونوں ہاتھ باہر نکالے۔ وہ بڑے مضبوط اور بالوں سے بھرے ہاتھ تھے۔ وہ جھکا اور اپنے پیروں سے دونوں لکڑی کی کھڑاویں نکال لی۔ پھر اس نے ان دونوں کھڑاؤں کو ایک ساتھ 3 بار آہستہ آہستہ تابوت کے شیشے پر مارا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور پوری طاقت سے یہ کھڑاویں شیشے کے تابوت پر ماریں۔ کھڑاویں تابوت پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح پڑیں۔ شیشے کا تابوت کرچی کرچی ہو گیا، لیکن راشمون کا جسم ویسے کا ویسے فضا میں معلق تھا۔ اس ڈھکے چھپے قداور شخص نے راشمون کے جسم کو اپنے ہاتھ پر اوپر اٹھا کر فرش پر رکھ دیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ایک کھڑاؤں اس نے پیر کے انگوٹھے میں ڈال لی اور دوسری کھڑاؤں اس نے راشمون کے منہ پر رکھ دی۔ بس پھر چند سیکنڈ لگے۔ ادھر کھڑاؤں منہ پر رکھی گئی، ادھر راشمون نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے اور پھر اس طرح آنکھیں کھول دیں جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ راشمون نے فوراً اٹھنا چاہا لیکن اس ڈھکے چھپے شخص نے اسے اپنی کھڑاؤں کا دباؤ ڈال کر اسے اٹھنے سے روک دیا۔ تب اس نے اس کھڑاؤں کو جسم کے ہر حصے پر پھرایا اور پھر خود اٹھتے ہوئے راشمون کو بھی ساتھ اٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے راشمون کے سر پر ہاتھ رکھا اور دیر تک رکھے رہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سر پر ہاتھ رکھے کچھ پڑھنے میں مشغول ہو۔ جب تک وہ پراسرار شخص راشمون کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑا رہا، راشمون کی آنکھیں بند رہیں۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، راشمون نے آنکھیں کھول دیں۔ سب سے پہلے اس کی نظر کاشگن پر پڑی۔ وہ بے اختیار اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے تانیہ نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ وہ باپ بیٹے کو بے اختیار گلے ملتا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، اور جب کاشگن وفور جذبات میں اپنے بیٹے کو لپٹائے ہوئے تھا اور تانیہ اس منظر کو دیکھ کر اشک بار تھی، تو اس پراسرار شخص نے اپنی دونوں کھڑاویں اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور بے آواز دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلنے کا کسی کو احساس بھی نہ ہوا۔ تانیہ نے اپنے آنسو پونچھے تو وہ پراسرار شخص کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس وقت تک وہ اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ جانے وہ شخص کون تھا؟ کم از کم جانے سے پہلے وہ اپنی صورت تو دکھا جاتا، یہ بتا جاتا کہ وہ کون ہے۔ لیکن وہ جس طرح اسرار کے پردے میں لپٹا ہوا آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اس کے بارے میں تانیہ کچھ نہ جان سکی۔ کاشگن وہ چلا گیا۔ تانیہ نے کمرے میں واپس آ کر اونچی آواز میں کہا۔ اس آواز پر سب سے پہلے راشمون چونکا۔ اس نے اپنے باپ کے کندھے سے سر اٹھایا تو اپنے سامنے ایک مہجبین کو دیکھا۔ اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس کمرے میں کاشگن کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اس نے تانیہ کو دیکھا تو اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ تانیہ اگر حسین تھی تو وہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ اسے دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ تانیہ اور راشمون کی جب نظریں ملیں تو یوں محسوس ہوا جیسے کہیں دور پہاڑوں پر بجلیاں چمکی ہوں۔ دور تک روشنی ہی روشنی ہو گئی اور پھر ٹھنڈی پھوار سی پڑنے لگی۔ بابا، یہ کون ہیں؟
راشمون اپنے باپ سے الگ ہو کر تانیہ کی طرف بڑھا۔ راشمون، کیا تو جانتا ہے کہ تو 2 سال کے بعد جاگا ہے؟ بابا، 2 سال؟ راشمون حیران رہ گیا۔ ہاں، 2 سال۔ کاشگن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ان 2 سالوں میں نے تیرے لیے کیا کیا نہ کیا، لیکن کاوری کے سحر کا توڑ نہ لا سکا۔ تب یہ لڑکی قسمت سے میرے ہاتھ لگ گئی، اسے کنویں کی مخلوق میرے پاس لائی تھی۔ یہ انسان ہے، یہ اتنی مہربان ثابت ہوئی کہ اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر تیری زندگی بچا لی۔ کس قدر عظیم ہے یہ لڑکی! راشمون، اسے سجدہ کر۔ راشمون باپ کا حکم سن کر فوراً ہی تانیہ کے قدموں میں جھکنے لگا۔ تانیہ بہت تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور زور سے چیخی، نہیں، ہرگز نہیں، میری نیکی برباد نہ کریں۔ تب راشمون اٹھ گیا۔ تانیہ نے شکر ادا کیا۔ راشمون کو دیکھ کر ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں جاگا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا پہلے۔ وہ جب بھی راشمون کی طرف دیکھتی اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار ہو جاتی، اور جب وہ تانیہ کی طرف دیکھتا تو وہ فوراً اپنی پلکوں کی چلمن ڈال لیتی اور ہونٹوں پر خود بخود ایک مدھر سی مسکان سج جاتی۔ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ کہیں راشمون اس کے دل میں تو نہیں اتر گیا؟ کہیں اسے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی طرف بے اختیار نظریں اٹھ جانے کا نام ہی محبت ہے؟ بابا، کیا نام ہے ان کا؟ راشمون گویا ہوا۔ یہ تانیہ ہے، کاشگن نے بتایا۔ تانیہ؟ راشمون نے اس کا نام بڑے پیار بھرے لہجے میں دہرایا۔ تانیہ، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اب کیا خیال ہے، اس ساحرہ کے علاقے کی طرف پھر جائیں گے؟ تانیہ نے ہنس کر پوچھا۔ بھول کر بھی نہیں۔ راشمون نے کان پکڑے۔ توبہ میری! کیا کاوری کی بیٹی ساربری بہت حسین تھی کہ اسے دیکھتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھے؟ تانیہ نے اسے چھیڑا۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، کوئی خوبصورت بات، لیکن باپ کا خیال کر کے محض مسکرا کر رہ گیا۔ ہاں، تانیہ، وہ کہاں چلا گیا؟ کاشگن کو اب وہ پراسرار شخص یاد آیا۔ میں نے اسے جاتے نہیں دیکھا، وہ ہمیں خوشی دے کر خاموشی سے نکل گیا۔ تانیہ نے کہا۔ بابا، کون تھا یہ؟ راشمون نے پوچھا۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 3 مورتی خود تھا۔ 3 مورتی؟ تانیہ حیران ہو کر بولی۔ 3 مورتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے تو 3 منہ ہیں، اور چہروں کے سوا وہ کچھ نہیں۔ تانیہ، وہ 3 مورتی ہے، ساحروں کا بادشاہ۔ وہ کوئی بھی روپ اختیار کر سکتا ہے۔ کاشگن بولا۔ چلو، اب بحث کا کیا فائدہ؟ وہ جو بھی تھا راشمون کو ٹھیک کر گیا، اور اس طرح 3 مورتی نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ورنہ میں تو ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ شکست کھا کر اپنے وعدے سے پھر نہ جائے۔ تانیہ نے کہا۔ ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کر رکھا ہے، کاشگن ہنس کر بولا۔ وہ کیا؟ تانیہ نے پوچھا۔ ارے بھول گئیں، میں نے کہا تھا کہ اگر تم 3 مورتی کے دربار سے کامیاب واپس آ گئیں تو تم جو مانگو گی وہ میں تمہیں دوں گا۔ اب وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے، بولو کیا مانگتی ہو؟ کاشگن نے خوش ہو کر کہا۔ میں کیا مانگوں؟ تانیہ نے جیسے خود سے سوال کیا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے راشمون کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ اس سے مخاطب ہو کر بولی، راشمون، میں کیا مانگوں؟ تانیہ، مجھے مانگ لو۔ راشمون نے بے اختیار کہا، لیکن اپنے دل میں اور پھر ہونٹوں پر جو بات آئی وہ کچھ یوں تھی، اپنے دل کا کہا مانو، جو وہ کہے مانگو۔ دل؟ تانیہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، میرے دل میں تو بس میرا بھائی بسا ہے، جو آپ کی دنیا میں کھو گیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے نکلی تھی۔ اوہ، میں بھی کتنا خود غرض ہوں، تم سے صرف اپنی کہتا رہا، تم سے تمہاری سنی ہی نہیں۔ یہ نہ جانا کہ چاہے وفات میں کیسے پہنچی، وہاں تمہیں کون دھکیل گیا۔ معاف کرنا تانیہ، مجھے معاف کر دینا۔ بابا، اس کمرے سے باہر چلیں، یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ انہیں کچھ دیر آرام کرنے دیں، راشمون نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ہاں راشمون، تم ٹھیک کہتے ہو، کاشگن بھی اس کے ساتھ چلا۔ آؤ تانیہ۔ پھر کاشگن کے حکم کے مطابق تانیہ کو 2 کنیزوں نے اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ سورج ڈوبنے کو تھا، وہ کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دور پہاڑوں میں ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنے لگی۔ پتہ نہیں یہ کون سا سورج تھا، اپنی دھرتی کا سورج تھا یا ان لوگوں کی دنیا کا آفتاب؟ وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی؟ جانے اس کا بھائی کس حال میں ہوگا؟ تانیہ نے محسن راؤ کو اس کی جھونپڑی میں چھوڑا تھا، بکا اسے جھونپڑی سے پکڑ کر لے گئی تھی، اور محسن راؤ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ بکا نے اسے اپنے بھائی راکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ راکل نے اسے حاصل کرنے کے جانے کتنے جتن کیے تھے، لیکن وہ ناکام رہا تھا، اور اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے اس نے تانیہ کو چاہے وفات میں پھنکوا دیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کنویں کی مخلوق نے اسے گرتے ہوئے دیکھ لیا اور ابلتے ہوئے پانی میں جانے سے بچا لیا، ورنہ وہ اب اس خوبصورت خواب میں زندہ سلامت نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی ہڈیاں تک پگھل کر اپنا وجود کھو بیٹھتی۔
وہ اس تصور ہی سے کانپ گئی۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو چکا تھا، تیزی سے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ تانیہ نے پردہ برابر کر دیا اور گھومی تو اس نے دیکھا کمرے میں دو کنیزیں فانوس روشن کر رہی ہیں۔ وہ فانوس روشن کر کے اس کی طرف بڑھیں اور بہت مؤدب انداز میں بولی، ہمارے لیے کوئی حکم؟ کچھ نہیں، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، شوق سے، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کا جسم دبا دیں؟ نہیں، تانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ کچھ تو بتائیں۔ محل میں کیا ہو رہا ہے؟ چراغاں کیا جا رہا ہے، رات کو زبردست جشن منایا جائے گا، ایک کنیز نے کہا۔ آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، پھر آپ کو جشن کے لیے تیار کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ تانیہ حیران ہو کر بولی، مطلب تو ہمیں نہیں معلوم، ہم سے بس تیار کرنے کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ رات کو محل میں زبردست جشن منایا گیا، اس بستی کے تمام امراء کو مدعو کیا گیا۔ تانیہ کو زرق برق لباس پہنا کر سب سے خوبصورت اور سب سے اونچی کرسی پر بٹھایا گیا۔ رقص و موسیقی جاری تھی، ہر طرف رنگ و نور کی بارش ہو رہی تھی۔ سب کی نظریں تانیہ پر تھیں، اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا تھا۔ راشمون اس کے برابر دوسری کرسی پر جو اس سے ذرا نیچی تھی اس پر بیٹھا تھا، جبکہ کاشکن ایک چھوٹے سے تخت پر براجمان تھا۔ آنے والے مہمان تانیہ کے قدموں میں تحفے ڈھیر کر رہے تھے۔ سب سے آخر میں کاشکن نے اپنا تحفہ پیش کیا۔ وہ ہیروں کا لشکارے مارتا ہار تھا۔ کاشکن نے اپنے ہاتھ سے اس چمکتے ہار کو پہنایا تو تانیہ کا حسن مزید جگمگا اٹھا۔ راشمون اسے مبہوت سا ہو کر دیکھنے لگا۔ تانیہ نے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ تانیہ نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اس کا دل ایک دم دھڑک اٹھا تھا۔ یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ جشن ختم ہوا تو کاشکن اس کے ساتھ ہی اس کی خوابگاہ میں آ گیا۔ وہ اس سے اس کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ تانیہ نے اسے اپنی زندگی کی کہانی سنا دی۔ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، چاہے وفات میں اسے کیوں پھینکا گیا، ہر وہ بات بتا دی جو کاشگن سننا چاہتا تھا۔ ساری داستان سننے کے بعد کاشگن نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ کسی طرح اپنے بھائی تک پہنچنا چاہتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ کب جانا چاہتی ہو؟ کاشگن نے پوچھا۔ میرا بس چلے تو ابھی۔ خیر یہ تو ممکن نہیں ہے، کاشگن نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر صبح ہی صبح، تانیہ بولی۔ کچھ دن ہمارے ساتھ رہو، کاشگن نے درخواست کی۔ نہیں رہ سکتی، تانیہ نے ٹکا سا جواب دیا۔ مجھ سے کچھ مانگو گی بھی نہیں؟ کاشگن نے پوچھا۔ آپ نے اتنا قیمتی ہار دے دیا، اب اس کے بعد مانگنے کو کیا رہ گیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، تم کہو تو یہ سونے کا محل تمہارے حوالے کر دوں۔ نہیں شکریہ، میں سونے چاندی کے اس محل کا کیا کروں گی؟ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، وہاں یہ محل جا نہیں سکتا، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں مانوں گی، آپ کہیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے راشمون کی آنکھوں میں تمہاری روشنی دیکھی ہے، کاشگن نے ایک عجیب سی بات کہی۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب جانتی ہو تو رہ کیوں نہیں جاتی؟ میرے لیے، راشمون کے لیے، ہم سب کے لیے رک جاؤ۔ دیکھو، اس مختصر سے عرصے میں پوری کاشگن کی بستی تمہاری گرویدہ ہو گئی ہے۔ کاشگن نے بہت محبت سے کہا، میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے ہر قیمت پر اپنی دنیا میں جانا ہے۔ وہاں کچھ لوگ میرے منتظر ہیں، وہاں جا کر ان سے کچھ حساب کتاب لینا ہے۔ تانیہ کچھ نہیں بھولی تھی۔ اچھا، کاشگن نے اداسی سے کہا، جیسے تمہاری مرضی، میں بہرحال زندگی بھر تمہیں نہیں بھول سکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، تم آرام کرو، صبح آسمان والے نے چاہا تو تمہارے جانے کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ میں کنویں کی مخلوق کو طلب کرتا ہوں۔ کاشگن، میں بھی ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گی، تانیہ بولی۔ کاشگن کے جانے کے بعد تانیہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ جشن میں شریک ہونے کے لیے اسے ایک بھاری سا زرق برق لباس پہنایا گیا تھا۔ وہ اس طرح کے کپڑے پہننے کی بھلا کہاں عادی تھی؟ اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کپڑے تبدیل کر کے تھوڑا منہ ہاتھ دھو لے تاکہ تازگی آ جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دو کنیزیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اسے شب خوابی کا لباس پیش کیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ حمام میں جا کر اس نے منہ ہاتھ دھونا چاہا، لیکن کنیزوں نے اسے حمام میں جانے نہ دیا۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا اور پھر وہیں بیٹھے اس کا ہاتھ منہ دھلایا گیا، اس کے پیروں کو دھویا گیا۔ تانیہ کو بہت سکون ملا۔ اس نے کنیزوں کو رخصت کر دیا، پھر وہ ایک کھڑکی کا پردہ ہٹا کر ریشم جیسے بستر پر دراز ہو گئی۔ پورے چاند کی رات تھی، کھڑکی سے چاند جھانک رہا تھا، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے چاند کو تک رہی تھی۔ وہ چاند کو دیکھتے دیکھتے چاند میں محو ہوتی جا رہی تھی۔
اس کے حسن میں ڈوبتی جا رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کے شیشے پر کسی نے انگلیوں سے کھٹ کھٹ کی۔ تانیہ ایک دم چونک گئی۔ اب چاند غائب ہو چکا تھا اور چاند کی جگہ ایک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ چاند چہرہ، وہ راشمون تھا۔ تانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے بستر سے اتر کر شیشے کی کھڑکی کھول دی۔ راشمون تم؟ تانیہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو۔ راشمون نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، میں ابھی کہاں سوئی، جاگ رہی ہوں، بڑی دیر سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں چاند اچھا لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بہت، تانیہ نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ اور میں؟ راشمون نے لب کھولے بغیر دل ہی دل میں پوچھا اور سوچنے لگا کہ یہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ بھلا وہ جواب کیسے دیتی؟ اسے کیا معلوم کہ راشمون نے اپنے دل میں کیا کہا ہے؟ دل کون کھول کر دیکھتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اسے بتا دینا چاہیے، ورنہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ راشمون تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ تانیہ نے راشمون کو سوچتے دیکھ کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم باہر آ جاؤ کھلی فضا میں؟ ہاں، ہو کیوں نہیں سکتا؟ ٹھہرو، میں باہر آتی ہوں۔ تم دروازے پر پہنچ کر میرا انتظار کرو، میں گھوم کر تمہارے دروازے پر پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آؤ، میں انتظار کرتی ہوں۔ لباس درست کرنے کے بعد جب وہ دروازے سے باہر نکلی تو اسے راشمون راہداری میں تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نظر آیا۔ باہر ابھی تک چراغاں ہو رہا تھا۔ عجب سما تھا۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے تالاب کی طرف نکل گئے۔ تالاب کے کناروں پر چراغ روشن تھے جن کا عکس پانی میں منعکس ہو کر بڑا دل فریب لگ رہا تھا۔ بطخیں ایک کونے میں جمع ہو کر شاید سونے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ بابا نے کنویں کی مخلوق کو طلب کیا ہے، وہ تمہارے جانے کے انتظامات کر رہی ہیں۔ راشمون نے بات شروع کی۔ راشمون، یہ خبر تو تم نے بہت اچھی سنائی۔ اس کا مطلب ہے میں صبح تک یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی۔ بابا نے تم سے کچھ کہا تھا؟ راشمون نے پوچھا۔ تمہارے بابا سے میری بہت سی باتیں ہوئی ہیں۔ تمہارا نہ جانے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ تم بس آج رات کی مہمان ہو، اس نے بڑی حسرت سے کہا۔ ہاں، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ پھر راشمون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ جانے والا رک نہیں سکتا؟ راشمون بالآخر حرف مدعا زبان پر لایا۔ ہاں رک سکتا ہے، لیکن کتنے دن؟ ایک دن، 2 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ پھر تو جانا ہی ہوگا۔ جب جانا ہی مقدر ہے تو پھر تاخیر کرنے کا فائدہ؟ تانیہ نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولی، راشمون مجھے جانے دو۔ دیکھو کوئی ایسی بات نہ کرو کہ میں الجھن میں پڑ جاؤں۔ راشمون چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ چاند کی روشنی براہ راست تانیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ راشمون اس کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جو بات کہی اس نے تانیہ کو حیران کر دیا۔ ہاں وہ بات ایسی ہی تھی کہ آدمی سنے تو حیران رہ جائے۔ راشمون نے بڑے جذباتی انداز میں کہا تھا، تانیہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے اپنی دنیا میں لے جاؤ؟ راشمون نے براہ راست محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہنے کے بجائے وہی بات غیر واضح انداز میں کہہ دی تھی۔ راشمون کا ڈھکے چھپے انداز میں اظہار محبت تانیہ کے دل کو بھا گیا تھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ خوشی اسے محض اس کے اظہار محبت پر نہیں ہوئی تھی، خود اس کے دل میں بھی یہی تھا۔ یہ ازلی جذبہ بار بار اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ وہ کیوں؟ تانیہ نے اس کی بات سن کر بڑے انجان لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے ستانے پر تل گئی تھی۔ معلوم نہیں، راشمون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ راشمون، یہ کیا بات ہوئی؟ تانیہ ہنس کر بولی۔ میرے ساتھ بھی جانا چاہتے ہو اور تمہیں معلوم بھی نہیں کہ کیوں؟ تم رک جو نہیں رہی ہو، راشمون نے کہا۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ الجھ گیا۔ کچھ نہیں، بس ہنسی خوشی الوداع کہہ دو۔ نہیں کہہ سکتا، یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے واپس جانے لگا۔ راشمون، تانیہ نے آواز دی۔ راشمون اس کی آواز سن کر نہ رکا نہ واپس پلٹا، وہ چلتا رہا۔ راشمون، میری بات تو سنو، تانیہ نے التجا آمیز لہجے میں اسے پکارا۔ پھر جیسے جیسے وہ پکارتی گئی ویسے ویسے وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ محل کے اندرونی دروازے میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کی آوازیں سن کر کئی کنیزیں اس کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بیک وقت پوچھا۔ کچھ نہیں، تانیہ نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل دی۔ تانیہ کے لیے وہ عجیب رات تھی، بڑے عجب انداز میں گزری۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، سونا چاہا تو سو نہ سکی۔ بار بار راشمون کا چہرہ اس کے سامنے آتا رہا۔ وہ اسے الجھن میں مبتلا کر گیا تھا، ایک ایسے جذبے سے آشنا کر گیا تھا جس سے وہ واقف نہیں تھی۔ وہ چلا کیوں گیا؟ شاید اسے اس کی بے اعتنائی پر غصہ آ گیا تھا۔
محبت کرنے والا اتنا ہی حساس ہوتا ہے، اتنا ہی نازک ہوتا ہے۔ ویسے اس کا چلا جانا ہی اچھا ہوا، وہ رک جاتا تو جانے اور کیا کیا کہتا۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک انسان اور ایک غیر انسان کا ملاپ ممکن نہیں، پھر اسے ہر قیمت پر اپنی دنیا میں لوٹ کر جانا تھا، وہاں جا کر اپنے چچا سے حساب لینا تھا۔ وہ ابھی ان بکھیڑوں میں کیسے پڑ جاتی؟ سوچتے سوچتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اجالا پھیلنے کے بعد ایک کنیز نے گلاب کی کلی اس کے رخسار پر رکھ کر اسے بیدار کیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ وہ کنیز جانے کب سے اس کے گلاب رخساروں پر گلاب کی کلی پھیر رہی تھی۔ بالآخر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ، بہت اجالا ہو گیا، تانیہ نے اٹھ کر انگڑائی لی۔ کب سے آپ کو اٹھا رہی ہوں؟ کنیز نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آواز دے کر اٹھا لینا تھا، یا میرا بازو سہلا دیتی۔ ہائے نہیں، کنیز نے کچھ اس طرح کہا جیسے یہ دونوں عمل قابل تعزیر ہوں۔ جلدی تیار ہو جاؤ، کاشگن آپ کا منتظر ہے، دوسری کنیز نے کہا۔ کاشگن کا نام سنتے ہی اس نے فوراً بستر چھوڑ دیا اور منہ ہاتھ دھو کر جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو کنیز نے اس کو چلنے کو کہا۔ آئیے چلیں۔ وہ فوراً کنیز کے ساتھ ہو لی۔ پھر وہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کاشگن کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کاشگن اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ بیٹھے رہیں، مجھے شرمندہ نہ کریں، تانیہ نے کہا۔ آؤ تانیہ، ناشتہ کر لو۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ میز پر ناشتے کی ہر ممکن چیز موجود تھی۔ تانیہ نے اپنی پسند کا ناشتہ کیا۔ تانیہ، میں نے کنویں کی مخلوق کو طلب کر لیا ہے، وہ باہر موجود ہے۔ یہ لوگ تمہیں چاہے وفات تک پہنچا دیں گے، اس سے آگے یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، میں وہاں تک پہنچ گئی تو پھر وہاں سے آگے جانے کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی، اس کا مجھے یقین ہے، تانیہ نے کہا۔ آؤ پھر محل سے باہر چلیں، کنویں کی مخلوق تمہیں لے جانے کے لیے دروازے پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تانیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو تانیہ نے وہاں ایک کرسی رکھی دیکھی۔ اسے حیرت ہوئی، کرسی خالی تھی اور کرسی کے ساتھ ہی کنویں کی مخلوق موجود تھی۔ وہ دو تھے اور دونوں وہی تھے جو چاہے وفات سے اسے یہاں تک اڑا کر لائے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے بڑے مؤدبانہ کھڑے تھے۔ تانیہ نے دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، جس کو ڈھونڈ رہی تھیں اس کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ راشمون کہاں ہے؟ تانیہ نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے سو رہا ہے، وہ رات بھر جاگتا رہا ہے، صبح سویا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا نہیں، کہو تو اٹھا دوں، کاشگن نے کہا۔ نہیں نہیں، اسے سونے دیجیے۔ تانیہ اس سے آگے اور کچھ نہ کہہ سکی۔ تانیہ، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، یہ دونوں تمہیں اڑا کر لے جائیں گے۔ تانیہ بغیر کچھ کہے اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا تانیہ جاؤ، آسمان والا تمہاری حفاظت کرے۔ کاشگن کی آواز بھرا گئی، شاید وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا کاشگن، اللہ حافظ۔ راشمون سے کہہ دینا کہ میں اسے زندگی بھر نہ بھلا سکوں گی۔ وہ آ گیا تانیہ، کاشگن نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تانیہ نے مڑ کر دیکھا تو راشمون دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر بے پناہ اداسی تھی۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ بستر سے اٹھ کر سیدھا ادھر ہی چلا آیا تھا۔ راشمون کو دیکھ کر تانیہ کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار ہو گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اچھا ہوا کہ رخصت ہونے سے پہلے اس سے ملاقات ہو گئی، ورنہ زندگی بھر خلش رہتی۔ تانیہ کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ کاشگن کرسی کے پاس ہی کھڑا رہا۔ وہ دونوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ اتنی آگے چلی گئی تھی کہ وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ اب ان کے پاس کہنے کو رہ ہی کیا گیا تھا؟ یہ آخری ملاقات تھی، چند لمحوں کے بعد تانیہ نے اڑ جانا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ جانا تھا۔ راشمون، اچھا ہوا جو تم آ گئے۔ سوچا تو یہ تھا کہ تمہیں جاتے ہوئے نہ دیکھوں گا تو دل نے بغاوت کر دی، مجبور ہو کر آ ہی گیا۔ کتنا اچھا ہے دل تمہارا، تانیہ نے بے اختیار کہا۔ اور میں؟ راشمون بے ساختہ بولا۔ تم بہت برے ہو، تانیہ نے بڑے پیار سے کہا۔ وہ کیوں؟ رات کو کتنی آوازیں دی تھیں لیکن تم نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اس نے شکایت والے انداز میں کہا۔ تم بھی ابھی یہی کرو گی، یہاں سے چلی جاؤ گی، میں آوازیں دیتا رہ جاؤں گا لیکن تم پلٹ کر نہ آؤ گی۔ یہ میری مجبوری ہے، تانیہ نے افسردگی سے کہا۔ تم میری دنیا میں آئی کیوں تھی؟ راشمون نے شکوہ کیا۔ میں کہاں آئی، مجھے تو لایا گیا تھا۔ لایا گیا تھا تو مجھے سونے دیتی، کیوں مجھے سحر سے آزاد کروایا؟ تمہیں افسوس ہے کہ ساربری کے نہ ہو سکے؟ تانیہ نے پیار بھرا طنز کیا۔ ہاں اور کیا، کم از کم وہ میری تو ہو جاتی۔ پھر چلے جانا شکار پر، وہ تو اب بھی تمہاری منتظر ہوگی۔ جاتے ہوئے ایسی باتیں نہ کرو، راشمون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
اچھا اب مجھے اجازت دو، میں چلتی ہوں۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ تانیہ، راشمون نے پکارا۔ تانیہ اپنا رخ پلٹتے پلٹتے رک گئی اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ قبول کرو۔ راشمون نے اپنے لباس سے سرخ گلاب کی بے حد تر و تازہ کلی نکالی۔ واہ، کس قدر خوبصورت کلی ہے یہ، کس قدر حسین تحفہ ہے، ہزاروں لاکھوں ہیروں پر بھاری۔ تانیہ اس کلی کو دیکھ کر واقعی خوش ہو گئی تھی۔ میں اسے خوشی سے قبول کروں گی۔ ایسے نہیں۔ تانیہ نے کلی کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو راشمون نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر کیسے؟ میں اسے اپنے ہاتھوں سے تمہارے بالوں میں سجانا چاہوں گا۔ تانیہ نے ایک لمحے کو سوچا، یہ ایک بے ضرر سی خواہش تھی۔ اس نے وقت ضائع نہ کیا اور کچھ کہے بغیر اپنی گردن گھما لی۔ راشمون کے چہرے پر ایک دم گلاب سے کھل اٹھے۔ اس نے جلدی سے اس کی ریشمی زلفوں میں وہ کلی ٹانک دی۔ تانیہ، یہ کلی اس وقت تک نہیں مرجھائے گی جب تک میں زندہ ہوں۔ جب یہ کلی مرجھا جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ راشمون نے عجیب انکشاف کیا۔ راشمون، میری دعا ہے کہ یہ کلی ہمیشہ میرے پاس تر و تازہ رہے۔ تانیہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ آسمان والا تمہیں سدا خوش رکھے۔ جاؤ، بس اب چلی جاؤ۔